نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وحد اللہ فإن التوحید رأس الدعوة. توحید کے متعلق حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی تحقیق. چنانچہ حضرت حکیم الامت نے اپنے رسالہ فروع الایمان میں بڑی معرفت کی بات تعریف فرمائی ہے. توحید حضرت کا جہاں زیادہ ہمارے توحید کے متعلق حضرت حکیم الامت نے اپنے رسالہ فروع الایمان میں بڑی معرفت کی بات تعریف فرمائی ہے. یہ کتابیں میں پڑھنے چاہیے. فروع الایمان جزاء الرحمان لوازم میں سے تھا جو کوئی ہم لوگ فتح کو جو لوگ جاتے تھے یہ کتابیں پڑھا اور باقاعدہ سناتے تھے جاتے تھے مسجد کے اندر. فروع الایمان جزاء الرحمان قصد السبیل بہرحال تھوڑا سا کرانا ہے. چنانچہ حضرت حکیم الامت نے اپنے رسالہ فروع الایمان میں بڑی معرفت کی بات تعریف فرمائی ہے کہ شارع علیہ السلام سے توحید کے دو معنی ثابت ہوئے. لا معبود الا اللہ، یہ تو اصل بنیادی چیز ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھو. لا الہ بغیر کچھ بھی ہو معبود نہیں ہے. معبود یہ لا الہ میں معبود یہ ٹھیک رفی ہے. لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میں حکیم عثمانی صاحب کے بہت دیر دیتے بیٹھتا تھا. حکیم عثمانی مشہور حکیم، تو کچھ علاج تھا تو وہ بھی بیٹھا ہی لیتے تھے گھنٹوں اور سناتے رہتے تھے. ایک عورت آئی بوڑھی، اسے کہا اے حکیم صاحب ہم کے اچھا کر رہا ہے. میرے ڈاکٹر سے کہے حکیم صاحب ہم کے اچھا کر رہا ہے. فوراً حکیم صاحب کہا لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم. اس کو پڑھ دیا. جب اسے کہا کہ اے حکیم صاحب اچھا بہت زبردست شفا الملک تھے، ہم لوگ گھنٹوں بیٹھا ہی رہتے تھے مجھ کو بیٹھی گھنٹوں. حضرتوں بھی خیال ہوتا تھا تو ان کو اپنی باتیں کہنے میں مزہ آتا تھا. میں بیٹھا رہتا تھا تو بہت لازم. جاتے ان کا انتقال مکہ معظمہ مینا میں ہوا تو اس عورت نے کہا حکیم صاحب ہم کے اچھا کر رہا. تو نے کہا لا تشرک باللہ فإن الشرک لظلم عظیم. اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، شرک عظیم، لشرک عظیم. مجھے یاد ہے ان کا اچھے انداز سے پڑھنا ہو، اس کو سمجھانا نہیں، بس یہ پڑھ کے لا تشرک باللہ. موحد ہے، واقعی موحد ہے. حکیم صاحب جانے لگے حج کرنے کے لیے تو حضرت کو اتنا مان گئے تھے کہ اپنی لڑکیوں سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تمہارے چچا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ ماشاء اللہ صاحب پہلے دن بلائیں گے وہ. انہوں نے کہا حضرت آپ کو قلیل الطعام کھانا کم کھانا ہے. بہرحال بہت حضرت نے کہا کہ ہم نے مانا ہی نہیں سمجھا تھا کبھی. حضرت بڑے تقررات علم کے ماشاء اللہ.
بچیوں کو جو جواب دیا، ہاں بچیوں نے کہا آپ جا رہے ہیں ہم کچھ ہم لوگ چھوڑ کر کے، ہاں تو یہ کہا کہ تمہارے چچا موجود ہیں. ہاں یہی کہنا تھا، بھول گیا حضرت کو چچا کہا ہے. موحد تھے، واقعی موحد تھے. جملہ یاد ہے مجھ کو بھی گھنٹوں بیٹھائے رہتے تھے. حضرت سے کہا انہوں نے کہا حضرت اور ماں کو ہم کو دے دیے 40 سال کا ترجمہ ہم کو دے دیں گے جو اپنے لڑکے کو دیا ہے. گھنٹوں بیٹھے لا تشرک باللہ. کسی عورت نے کہا حکیم یہ اچھا کر رہا ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ سنتا مجھ کو بھی ہے. حضرت سے عقید میں چلتے وقت کہا کہ حضرت میں نے اتنا علاج کر دیا کہ بڑھے گا نہیں. چاہے نا کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے. اس کا رنگ بدل رہا تھا. لا تشرک باللہ. ویسے ہی گھنٹوں بیٹھائے رہتے تھے. دادا بات بھی نہیں کرتے تھے اپنا دیکھ، لیکن مجھ کو بیٹھائے رہتے تھے. حضرت کو بھی تعجب ہوتا تھا کہ دیر تھے بیٹھا ہے. ان کو مزہ آتا تھا. علمی باتیں جو کرتے تھے تو ہمیں کو سنانے کے لیے کرتے تھے. دادا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اچھا کرنے والا حکیم ڈاکٹر نہیں ہے نا. اچھا لا تشرک باللہ. اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں یاد ہو جاتی تھی جو بھی بچپن کی بات ہے. فإن الشرک لظلم عظیم. شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ فرمائیں گے. شرک جس کی وفات اس پر ہوئی ہے نیز اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے ہر اس شخص پر جو اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بس جب بندہ توحید کو بخوبی بنا لیتا ہے تو اس کو نفوس کی پاکی نصیب ہوتی ہے. جب اس کو بنا نفوس کی پاکی اسی صورت میں ہوگی شرک سے پاک ہو جائے. شرک سامنے بعد بیٹھے گھنٹوں بیٹھائے رہتے تھے اس کو. ایک اور نے کہا حکیم بھی ہم کیا اچھا کر رہا ہے. لا تشرک باللہ. اسے بس اتنی پڑھ دی لا تشرک باللہ. ہم کیا اچھا کریں گے. لا تشرک. ہمیشہ مٹی کے پیالے میں پانی پیتے تھے. خصوصیات تھی بھائی تو ماننا ہی پڑے گا. ہم سے حضرت سے کہا کہ قبر ماں کو ہم کو دے دیے تو 40 سال کا تجربہ ہم کو دیتے حکیمی کا. لا تشرک. یہ تو یہ بس جب بندہ توحید کو بخوبی اپنا لیتا ہے تو اس کے نفوس کی کامل پاکی نے تو اس کو نفوس کی کامل پاکی نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید خالص عطا فرمائے. لا تشرک باللہ. لا تشرک باللہ. یا اللہ صحیح توحید وحد اللہ وإن التوحید راس الطاعت. توحید اختیار کو راس الطاعت ہے. وحد اللہ وہی فرماتے تھے ہماری برادری
صدیوں سے تم مسلمان ہو، ابھی توحید تمہارے دل میں نہیں آئی، صدیوں سے مسلمان بگڑ جاتے تھے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ امن، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، توحید نہ ہو، مجھے نہیں، دل میں توحید ہوتی، وحد اللہ، توحید رسول اللہ۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے۔ امن ہم سب چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، یہ بھی ہے، ایسے ہوں کے لیے امن ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کامل ایمان، اللہ منی اسألک ایمان لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمۃ انال بها شرف کرامتی فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ پر چل رہے ہیں، وہی صحیح راستے پہ وہی چل رہے ہیں۔ بیان قرآن میں، پر جب بندہ اللہ کے لیے پستی اور اس کے لیے محبت کو خالص کر لیتا ہے تو اس کے اعمال خالص اور صحیح ہو جاتے ہیں۔ تب یہ دل کی بات ہے، پر جب بندہ، اللہ ہم سب لوگوں کو دے بھائی، آپ سب اچھے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ پر جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے پستی ہے، اس کے لیے محبت کو خالص کر لیتا ہے تو اس کے اعمال خالص اور صحیح ہو جاتے ہیں، تب ہوتے ہیں۔ یہی وظیفہ پڑھا کرے، دل اگر غیر میں لپٹا ہوا ہے، غیر کو بھی اس میں شریک کرتے ہو تو مشرک ہو، موحد نہیں ہوئے۔ میں خود حکیم عثمانی غیر مقلد مشہور تھے، بہت قابل آدمی تھے۔ گوا کر میں جاتا تھا کہ بیٹھا، میں نے کہا حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی آنے والے ہیں، محدث مشہور تھے، کہاں آنے دو، کچھ حدیث متعلق سے سوال کروں گا۔ حکیم صاحب نے کہا آنے دو، مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی، وہ دکھلانے والے بھی تھے۔ حکیم صاحب نے کہا تھا میں دکھلاؤں گا، مولانا نے کہا آنے دو، کچھ حدیث کے متعلق سے کچھ سوالات کروں گا۔ نا یقین تھا۔ ایک عورت نے کہا اے حکیم صاحب ہم کیا اچھا کر رہے ہیں، بیٹھا ہی رہتا تھا، وہ گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم۔ عورت نے کہا کہ حکیم یہ اچھا کر رہا ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لوگوں کے پاس الحمدللہ موحد لوگوں کے پاس، حضرت خود زبردست موحد حکیم صاحب بھی ویسے ملے، گھنٹوں ویسے بیٹھا رہتا، 2 گھنٹہ بیٹھے رہے۔ پر جب اللہ تعالیٰ کے لیے پستی ہے، اس کے لیے محبت
اور خالص کر لیتا ہے تو اس کے اعمال خالص اور صحیح تب خالص ہوتے ہیں، اور اس کا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس پر شرک کے اثرات طاری ہوتے ہیں، اور جب نفس پر شرک کے اثرات آئے تو اس کے مطابق شرک کی خصلتیں اس کے نفس پر مسلط ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے، غیر کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف نہیں۔ معاملہ کوئی کام تھا ان کا، وہ آئے، کہاں کام وہ نہیں ہوا، کہاں پڑھ گئے، کہاں نہیں ہوا، نہ کچھ ہو گئے۔ لیکن تم کو کوشش کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، کوئی کام تھا۔ کبھی کبھی معاملہ صاحب یوں نیت باندھتے تھے، پھر نیت باندھتے تھے، وہی اس میں نیت میں کچھ کمی محسوس کرتے رہے ہوں گے، پھر دوسری نیت باندھ کے پھر تکبیر تحریمہ کرتے۔ یہ سب چیز کون سمجھتا ہے؟ نہ سمجھانے والے، نہ سمجھنے والے، نہ اس پہ کلام کرنے والے، جیسے جو چل رہا ہے چل رہا ہے۔ کسی کوئی ضرور بھی سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو کہیں جانا ہو کھیل میں کود میں، لڑکے بچے دعا کراتے ہیں آگے، یہاں تو اس کی بھی فکر نہیں کہ وہاں کیا ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ وحد اللہ وإن التوحید راس الطاعة، وحد اللہ، اللہ کی توحید، وحد اللہ وإن التوحید راس الطاعة، راس الطاعة توحید۔ بس جب بندہ اللہ کے لیے پستی ہے، اس کے لیے محبت کو خالص کر لیتا ہے تو اس کے اعمال خالص اور صحیح ہو جاتے ہیں، تب ہوتے ہیں، اور اس کا نفس پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس پر شرک کے اثرات طاری ہوتا ہے، اور جب نفس پر شرک کے اثرات طاری ہوتے ہیں تو اس کے مطابق شرک کی خصلتیں اس کے نفس پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ شرک جو کچھ ہے غیر ہے، اللہ کا نام بھی نہیں لیتا، بہت ہے بچہ۔ بس خوب سمجھ لو کہ نفس کا تزکیہ توحید کے ثبوت کے بغیر اور تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے لیے عمل کے خالص کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، توحید آئی نہیں گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا للہ الدین الخالص، الا للہ دین خالص یہ ہے کہ اللہ کو معبود مانو اور اس کو مقصود مانو، سب کچھ اس کو مانو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ رکھو، یاد رکھو، عبادت جو کہ خالص ہو اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ پر نفس کا تزکیہ شرک کے تمام اقسام سے علیحدہ ہوئے، پر نفس کا تزکیہ شرک کی تمام اقسام سے علیحدہ کیے ہوئے، اور توحید کے جو بھی خلاف ہو ان سب سے الگ ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر نے اپنے رسالہ فروع ایمان میں بڑی معرفت کی بات تعریف فرمائی ہے کہ شارع علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے دو معنی ثابت ہوئے ہیں، ایک لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا معبود اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسرے لا مقصود الا اللہ، دونوں ہیں، دونوں کی نفی ہے، لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ۔ ہے کس کو فکر ہے؟ یہ وہی جماعت مسلمانوں کی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم موحد ہیں بھی کہ نہیں۔
پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک کیسا کر گیا؟ ان یسیر ریائے شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے مسلمان اور ہے ریاکار، تو شرک سے نکلا نہیں ابھی، شرک اس کو ہے فکر ابھی کوئی بیماری ہو جائے ہمارے اندر، کتنی بیماری علاج کرتا ہے کہ نہیں، 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینے دوا کھاتا ہے۔ شرک جیسی بیماری ہمارے قلوب میں ہے، اس کے نکالنے کی کتنے لوگوں کو فکر ہے، عوام کو ہے، خواص کو بھی نہیں۔ کوئی اپنے پیر کو معبود بنائے ہوئے ہے، کوئی اپنے دوست کو معبود بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی کو، بہت سے غیروں کے یہاں جاتے ہیں، اس کے لیے غیروں کے یہاں جاتے ہیں، ان سے دعا کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر کہا، ریا کو دکھاوے کے لیے کام کرنے، شرک اصغر یسیر ریائے شرک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید خالص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے اپنے یہاں ہمارے دلوں کو شرکیات سے پاک کر کے بلائے۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم و دائم رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اسی پر موت دے، اسی پر حشر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ اپنا حال بھی ایسے ہی دعا کریے، ہر آدمی اپنے حال کی اصلاح کی، اپنے دوستوں کے حال کی اصلاح کی دعا کرتا رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سیدنا صلی اللہ